अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि कोई भी शख्स मेरिट के ऊपर काम करता है तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अडयाला जेल में जिन अफसरान ने जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान को सहूलियात दी, उनके ऊपर सख्ती बढ़ी और उनको तब्दील कर दिया गया, उनसे घर खाली करवा लिए गए। लेकिन जिन सहाफ़ियों ने मेरिट के ऊपर इमरान खान के अडयाला जेल में जो ट्रायल है और उनकी गुफ्तगू है उसकी कवरेज की है, अब उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और आज के इस ब्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मुश्किलात सहाफ़ियों को दरपेश हैं। इमरान खान ने इस हवाले से किन किन सहाफ़ियों का नाम लेकर ये कहा है कि उनको नहीं बुलाया जा रहा, और कौन से सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको अदालती अहकामात के बावजूद वहाँ नहीं छोड़ा जा रहा और उनके ऊपर उनको किस दबाव का सामना है। ज़ुबैर साहब बताएं ज़रा, ये पहले तो अफसरान को वहाँ से हटाया गया, निकाला गया, घर खाली करवाए गए, अब सहाफ़ियों पर भी आ गए। देखें, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि इस वक्त जो सहाफ़ी अंदर अडयाला जेल की कवरेज कर रहे हैं वो कवरेज कम्प्रोमाइज़्ड है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद में बाकायदा इन सहाफ़ियों को बुला के ब्रीफिंग दी जाती है। अच्छा, और उस ब्रीफिंग के दौरान अडयाला जेल कवर करते हैं, अडयाला जेल जो लोग कवर करते हैं, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि उनको ब्रीफिंग दी जाती है और उनको ये कहा जाता है कि आपने इमरान खान की जो सियासी गुफ्तगू है उसको रिपोर्ट नहीं करना। एक चीज़, सवालात के हवाले से भी कुछ सवालात के हवाले से उनको सवालात और जवाबात भी का दिए जाते हैं कि ये सवाल करने हैं और इस तरीके से जो है ना वो पोर्ट्रेट करना है। सबसे जो उस मीटिंग का या उस ब्रीफिंग का जो क्रक्स है, जो मेन मकसद है, बुनियादी तौर पर वो ये कहा जाता है कि आपने जो इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से जो रिपोर्टिंग करते हैं ना, वो बॉडी लैंग्वेज की पॉजिटिव रिपोर्टिंग आप लोगों ने नहीं करनी। एक सहाफ़ी जो है उन्होंने अपने टेलीविज़न के ऊपर टॉक शो के दौरान ये एक दफ़ा कहा कि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी पॉजिटिव थी, वो हशाश बशाश थे, वो आज बड़े खुश नज़र आ रहे थे। अगली 2 हेयरिंग में उनको अडयाला जेल तक रसाई नहीं दी गई और उसके बाद ये नहीं होता बल्कि उस ब्रीफिंग के दौरान ये तक कहा जाता है कि आपने जो टिकट्स हैं वो पहले कहीं और भेजने हैं, वहाँ से अप्रूवल होती है, उसके बाद वो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर फ्लैश होती है। अब उस ब्रीफिंग के दौरान जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि कुछ हमारे सहाफ़ती कम्युनिटी के दोस्तों ने वहाँ उस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही कि चलें हम तो नहीं करेंगे, लेकिन जो फ़लाँ बंदे हैं इनका हम क्या करेंगे। अच्छा, अपने ही दोस्तों के बारे में ये बात वहाँ पर कही गई और फिर उनको ये जवाब मिला कि उनका बंदोबस्त हम कर लेंगे और आपको वो बंदोबस्त नज़र भी आएगा, ये बाकायदा बताया गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अडयाला जेल की कवरेज के दौरान वो लोग जो रूटीन में अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अदालत को किसों को उनको रुजू करना पड़ा, अदालती हुक्मनामा भी है, उसके बावजूद जो है वो कवरेज करने की इजाज़त उनको नहीं दी जाती और अभी तक उनको अडयाला जेल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा ये मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि आपको पता है कि ये जब पनामा की कवरेज हो रही थी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो ट्रायल हो रहा था, उस वक्त भी जेआईटी का या पनामा का जो पनामा केस जेआईटी बनी थी, नहीं जो अदालत में ट्रायल था, जो अदालत में ट्रायल था, उस वक्त भी ये डायरेक्शन आती थी। लेकिन उस वक्त डायरेक्शन और ब्रीफिंग्स ये थी कि आपने एंटी नवाज जो है वो रिपोर्ट करनी है, मतलब जो जेल की जो अदालती कार्रवाई है ना उसको एंटी नवाज रिपोर्ट करना है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि ये कहा जाता है कि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपने रिपोर्ट नहीं करनी। और इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले कोई 10 दिनों में ये खबर आई कि इमरान खान का जो मुंह है वो खुश्क हो रहा था, पसीने चेहरे पर आए हुए थे और वो बात सहाफ़ियों के सवालात पर घबरा गए। और फिर अगले दिन ये टिकट भी आए कि इमरान खान आज खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि बैलेंसिंग करना भी ज़रूरी है। अगर एक ही तरह की रिपोर्टिंग होगी तो फिर तो साबित हो जाएगा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ और फैब्रिकेटेड रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन ये मामला है और इसी तरह ही है। इसी वजह से इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल 2 टीवी चैनल्स का नाम भी ले रहे हैं और उनको पता चला है कि इन टीवी चैनल्स के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने जब रिपोर्टिंग की तो वो रिपोर्टिंग जो है वो कहीं जाकर इम्पैक्ट उसका हुआ है, इसलिए उनको रोका जा रहा है। और ये सिर्फ इन 2 रिपोर्टर्स का मामला नहीं है। अडयाला जेल की कवरेज करने वाले कुछ रिपोर्टर ऐसे हैं जिनको बगैर रोके टोके अंदर जाने की इजाज़त होती है, उनको कभी भी नहीं, वो हर समात में होते हैं, वो हर समात में होते हैं, एक दिन भी उनको नहीं रोका गया। और अडयाला जेल की कवरेज करने के लिए मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं खुद भी जा चुका हूँ। और जब मैं गया और मेरा जो है वो उस वक्त जो सहाफ़ियों के फोकल पर्सन मुकर्रर हुए थे जेल हुकाम और
जर्नलिस्ट के दरमियान एक फोकल पर्सन थे, उनकी तरफ से मेरा नाम गया था। मैं जब वहाँ पर गया तो 6 उस वक़्त रिपोर्टर्स थे। उन 6 रिपोर्टर्स में से जब वो बाहर जो अडयाला जेल के गेट के ऊपर सारे नाम लिख लिए जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, जब अंदर से वो शख्स बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पुकारा। मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा जी आज मुझे कवरेज की इजाज़त मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा जी ज़ुबैर अली खान, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जी आप साइड पे हो जाएं, आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। मैंने कहा जी सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन करेगा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, इदारे ने मेरा नाम दिया है, जो फोकल पर्सन है सहाफ़ियों के उन्होंने मेरा नाम दिया है। आपका ताल्लुक तोरा बोरा से? मुझे लगता तो ये खैर, फिर उसके बाद मैं नहीं गया। ज़रूरत क्या है कि जब उनको जब अंदर जाने की, दाखिले की इजाज़त ही नहीं है तो फिर बार बार टकरे मारने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ रिपोर्टिंग जिस तरीके से हो रही है और उसका जो क्रस्ट है वो यही है कि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे घबराए हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो लोगों तक ना पहुंचे। अच्छा, इसमें मैं सवाल ज़ुबैर भाई से पूछना चाह रहा हूँ। ज़ुबैर भाई, जो जिनका आपने जिक्र किया कि वो बुलाते भी हैं और गाइड भी करते हैं और सवाल जवाब भी बताते हैं, उन्होंने पूरा मीडिया भी कंट्रोल किया हुआ है। ये जो इमरान खान की टिक टॉक के टिकर्स हैं पॉलिटिकल, ये तो वो तो जिस तरह उन्होंने मैनेज किया हुआ है वो टीवी चैनल्स पे अब मैंने देखा है कि चलना शुरू हो गए हैं। तो वो क्या टीवी चैनल्स अब उनके इख्तियार से एडिटोरियल्स जो लोग हैं वो शायद बाहर हो गए हैं कि उनको ये काम करना पड़ रहा है? नहीं, जट साहब ने सवाल बड़ा अच्छा किया है और ये सवाल बनता भी है। देखें, वहाँ पर भी ये बात डिस्कस होती है कि अगर ये लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे। वो टॉक तो बाहर चली जाती है। फिर उन सहाफ़ियों का भी जिक्र किया जो सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई इन लोगों को भी आप कंट्रोल करें। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अडयाला जेल में जो इमरान खान की गुफ्तगू होती है ना, आपने देखा होगा कि वो इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी रिपोर्ट होती थी पहले। अब वो सिलसिला भी रुक गया है और उसकी वजह ये है कि वो जो अंदर जाते थे नईम हैदर पंजोथा और इंतज़ार पंजोथा, ये दोनों इमरान खान जब गुफ्तगू करते थे तो ये पास खड़े होके वो नोट्स ले लेते थे, कुछ याद कर लेते थे, कुछ ये नोट ले लेते थे, तो बाहर आके एक तो ये वीलॉग कर लेते थे और अपनी टीम तक पहुंचा देते थे। उसके टिकर जो है वो सोशल मीडिया पर आ जाते थे। अब मामला ये है कि इंतज़ार पंजोता जो कि फोकल पर्सन है इमरान खान के अडयाला जेल में मुलाकातियों के हवाले से, उनको भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और नईम हैदर पंजोथा को जो कि मीडिया के हवाले से फोकल पर्सन है लीगल मैटर्स पे, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो उन्होंने अब सोशल मीडिया के ऊपर जो इमरान खान की बात हो रही है वो भी कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। अच्छा, जो आपने बात की ना, इसमें दो चीज़ें हैं। एक इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज है, एक आपने कहा कि 2 रिपोर्टर्स को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, टारगेट किया गया। 2 रिपोर्टर्स को सिर्फ नहीं टारगेट किया जा रहा, और भी बहुत सारे रिपोर्टर हैं जिनके तो बिल्कुल एक्सेस रोकी। अब साकिब बशीर रेगुलर रिपोर्ट करते हैं, उनको तो इजाजत ही नहीं दी जा रही। मतलब जो जा रहे थे, जो लोग जा रहे थे, उनमें से ये 2 लोग वो हैं जिनको उन्होंने टारगेट कर लिया। साकिब बशीर साहब का कसूर ये था कि साकिब बशीर साहब जब गए वहां पे, उन्होंने बाहर आके कहा कि मुझे 5 अगस्त के इमरान खान में और आज के इमरान खान में कोई फर्क नहीं लगा। उनकी वो बात बीबीसी की हेडलाइन बनी और ये बात फिर जाके बहुत जगहों पे इस बात से तकलीफ पहुंची। उसके बाद साकिब बशीर साहब को रोक दिया गया। अब उनको अदालती अहकामात उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उनको कवरेज की इजाज़त नहीं है। वो कोर्ट रिपोर्टर हैं। हुआ क्या है, जितने भी लोग इस वक्त अडयाला जेल में कवरेज कर रहे हैं ना, ये एक तो ये कभी ज़्यादा कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करते रहे। दूसरा, ये सिलेक्ट किए गए हैं वो लोग जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इसमें जो 2 लोग हैं जिनके इमरान खान बार बार पूछते हैं, उसमें एक जियो के रिपोर्टर हैं, एक पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। जियो के रिपोर्टर का कसूर या जुर्म ये है कि वो जो कार्रवाई होती है, एक तो वो जियो में शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जाते हैं, शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में जाते हैं, दूसरे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में जाके एज इट इज़ जो कार्रवाई है वो बयान कर देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो चीज़ है वो बयान करते हैं, यही उनका जुर्म है। और पाकिस्तान में यही इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है कि आपने सच नहीं बोलना। दूसरा ये है कि जो इमरान खान भी बार बार पूछते हैं कि उन्होंने जो कवरेज की कर रहे हैं, जो जियो के रिपोर्टर या पब्लिक के रिपोर्टर की, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, वो ट्वीट भी करते हैं, वो फेसबुक पे भी शेयर करते हैं और हकाइक बयान करते हैं। और हकाइक बयान करने से इस वक्त सबको प्रॉब्लम है। यही वजह है कि इस वक्त, और आज भी इमरान खान ने पूछा, बार बार पूछा, उन्होंने कहा जी क्यों उन लोगों को आने की इजाज़त दी जाती। आज जो कवरेज की है, कवरेज के लिए रिपोर्टरों को अगर रोक रहे हैं तो रियासती टीवी तो आज खुद इमरान खान की जेल की कवरेज कर रहा है। वो जो खबर इमरान खान ने बोली है कि भाई पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा, उसको बाकायदा हेडलाइंस बनाकर पीटीवी और जिस तरह के ऑनर किया, इसमें शामिल किए गए कि जी इमरान खान के हवाले से
ظاہر ہے وہ سرکاری ٹی وی تو نہیں ہے, وہ پی ایم ایل این ٹی وی ہے نا. وہ چیز جو ہے نا, یہ جو ہمیشہ سے مینیپولیشن ہوتی ہے, جس طرح ہم نے پاناما کے ٹرائل کا بھی ذکر کیا, ثاقب بشیر صاحب اور یہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہمارے کولیگز ہیں, جو رپورٹرز ہیں, انہوں نے اس وقت بھی بڑی کریج کے ساتھ رپورٹنگ کی اور اس وقت بھی بریفنگ لینے سے انکار کیا. اس وقت بھی انہوں نے وہی کچھ رپورٹ کیا جو عدالت کے اندر ہو رہا تھا. آج بھی وہ لوگ وہی کچھ رپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عدالت کے اندر ہو رہا ہے, اور ان کو اس طریقے سے اب روکا جا رہا ہے. یار اس وقت تو احتساب عدالت کے اندر سب جاتے تھے, ہم لوگ بھی جاتے تھے, حالانکہ ہمارا کورٹ رپورٹنگ سے تعلق نہیں تھا, لیکن چونکہ پولیٹیکل کیس تھے تو ہم لوگ وہاں جا کے کوریج کرتے تھے, دیکھتے تھے. اب تو وہاں پہ بھائی لسٹ آتی ہے, لسٹ کے اندر کورٹ رپورٹرز نہیں جاتے, من پسند لوگ جاتے ہیں, سیکیورٹی کلیئرنس. دیکھیں یہ اوپن ٹرائل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور یہ اس کیس کے جو لیگل میرٹس ہیں نا, ان کے اوپر ہی ایک بہت بڑا دھچکا ہے. یہ خود ہی کیس بیٹھ جاتا ہے کہ جب آپ اوپن ٹرائل ہی نہیں کر سکتے. اور پھر ایک اور چیز ہے, جب ادر صحافی چلے بھی جاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہیں, آج بھی جو وہاں پہ کمپرومائز نہیں, انہوں نے بولا کمپرومائز نہیں, انہوں نے میرے خیال میں کلیئر میں کہا یہ رپورٹنگ کمپرومائز, رپورٹنگ کمپرومائز. وہ دیکھیں اس میں فیکٹرز ہیں نا, اس میں چینلز کا دباؤ ہے, وہ جہاں پہ جاب کر رہے ہیں ان کا پریشر, اور بہت ساری چیزیں. تو کیونکہ ان میں سے بہت سے ایسے رپورٹر ہیں اچھے رپورٹر ہیں اور ہم ان کے معترف رہے ہیں کہ ان کی رپورٹنگ کے, لیکن اس معاملے میں دباؤ کا شکار شاید وہ کہیں سے, ظاہر ہے حالات ایسے ہیں, ہر کوئی ہے, پرابلم ہے. جو آج بھی گفتگو ہوئی وہاں پہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے, انہوں نے بار بار روکا, اور آج عمران خان نے ان کی اچھی خاصی کلاس لی ہے, اور انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا اوپن ٹرائل ہے یار, تمہیں کیا پرابلم ہے, کیوں روک رہے ہو بار بار. لیکن ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عمران خان بول کیوں رہا ہے. عمران خان بول کیا رہا ہے, آج بھی انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے. ذرا بتائیں تفصیلی کہ آج عمران خان کی گفتگو کے اندر, کیونکہ ایشوز کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, ایک اور امپورٹنٹ معاملہ بھی ہے, وہ بعد میں کریں گے, لیکن ان پہ جو عمران خان کی گفتگو ہے, چیز جو امپورٹنٹ ہے نا, آج بھی عمران خان نے صحافیوں سے متعلق گفتگو کی, اور کچھ صحافیوں نے جا کے پھر جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے ان سے بات بھی کی ہے, اور پوچھا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا پرابلم ہے. پھر ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ پرابلم کچھ بھی نہیں ہے, صرف عمران خان جو پولیٹیکل جو بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کرتی ہیں, وہ نہ کیا کریں. تو ان کو کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان گفتگو کرتے ہیں تو ہم تو خود جا کے عمران خان صاحب کے پاس نہیں جاتے, عمران خان خود آتے ہیں, آپ کے جیل کے حکام جو عملہ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے, آپ ان کو روک لیں, ہم نہیں رپورٹ کریں گے. صحافی تو وہاں پہ جو کھڑا ہے وہ وہی رپورٹ, اگر صحافی دیکھتا ہے کہ پولیس کا جو عملہ ہے وہ عمران خان سے گفتگو کرنے سے روک رہا ہے تو وہ رپورٹ کرے گا نا. آج بھی انہوں نے کوشش کی, بلکہ بدتمیزی کی ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے, کہ جب عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو اس پر عمران خان نے ان کو شٹ اپ کال بھی دی ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے اور میں بات کروں گا. تو پھر انہوں نے صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ نہیں آپ لوگ یہ جو ہے نا یہاں پر اجازت نہیں ہے. پھر وہاں پہ احتجاج بھی ہوا ہے, پھر عمران خان نے وہاں پہ کہا کہ اس کو جو ہے نا اوپر سے دباؤ آیا ہے. تو یہ سارے اب جو نئی تبادلے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اب اوپر سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی جو گفتگو ہے اس کو منیمم لوگوں تک پہنچایا جائے. اچھا یہ سختی جو اب آپ بتا رہے ہیں, جو پہلے بھی آپ نے خبر دی, آج ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے پھر اس کے اوپر تردید جاری کر دی کہ سختی جو ہے وہ نہیں ہو رہی. یہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اوپن ٹرائل میں بھی, اوپن کورٹ میں بھی یہ جو سلسلہ بھی چل رہا ہے اور یہ جو رپورٹنگ ہے, اب یہ دو فیکٹرز ہیں نا, اڈیالہ جیل ایک پنجاب سے بھی ہو رہی ہے اور ایک کہیں اور سے ہو رہی ہے, تو یہ والا جو معاملہ ہے یہ کہاں سے, مطلب یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے, اس پر زیادہ کر رہی ہے, دونوں طرف سے. نئے تبادلے جو ہوئے ہیں وہ اس میں زیادہ پنجاب گورنمنٹ کا اس میں اثر و رسوخ ہے, اور ظاہر ہے کہ پرابلم دونوں طرف ہی ہے, دونوں طرف سے. جو اچھا اس میں جو آج ہم نے گفتگو کی ہے خاص طور پہ, ایک تو بلوچستان ایشو کے اوپر, ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے, اس پہ آگے چل کے ایک اور خبر بھی ہمارے پاس ہے کہ بلوچستان میں جو مولانا فضل الرحمان اب بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں, اور کیوں اہمیت اختیار کر گئے ہیں. لیکن آج عمران خان نے پارٹی میں جو رہنما واپس آنے کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک پالیسی بیان بھی دیا ہے, اور کون سے ایسے رہنما ہیں جو واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. دیکھیں آنے تو جتنے بھی چھوڑ کر گئے ہیں سارے ہی آنا چاہ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور پارٹی کے اندر ہمیشہ ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد جو ہے نا یہ چیز فلوٹ کروا دی جاتی ہے کہ فلاں بندہ واپس آ رہا ہے, تو کچھ کو شکایات ہوتی ہیں, کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے چلے جائیں گے, یہ آگے آ جائیں گے. تو یہ معاملہ کیونکہ پارٹی اتنی بڑی ہو چکی ہے تو اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں جو میری پوزیشن ہے کہیں وہ متاثر نہ ہو سکے. تو عمران خان اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ کون لوگ آئیں گے کون لوگ نہیں آئیں گے. اگر ہم کسی کا نام لیں گے تو پھر بات وہی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ انفلوئنس کر رہے ہیں پارٹی کے اوپر, تو ہم نام نہیں لیتے. لیکن عمران خان کو پتہ ہے کہ کون کس مجبوری کی وجہ سے چھوڑ کے گیا, کون مرضی سے چھوڑ کے گیا, کون دباؤ سے چھوڑ کر گیا, اور کون جو ہے وہ اب اس وقت خوشی سے چھوڑ کے گیا.
بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ چلو جان چھوٹی, ہم تو پھنسے ہوئے تھے, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جان نہیں چھوٹنی, یہ تو سیاست ہی ختم ان کر کو دے یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان ختم ہے, اپنا عمران خان کے اوپر سے ہاتھ اب اٹھا بھی لیا بہت گیا. سارے لوگ جو ہیں وہ مس کیلکولیشن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا, لیکن یہ مس کیلکولیشن ان کو کبھی نہیں. لیکن آج عمران خان کی اگر آپ ٹاک چیک کریں تو عمران خان نے دو امپورٹ, جو آپ بلوچستان والی بات کریں, یہ لوگوں کو لینے والی بات, عمران خان نے آج یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پورے ملک کی ایک واحد جماعت ہے جو سب لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے, اور ساتھ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ پارٹی کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. یہ پارٹی کی لڑائیوں کا مسئلہ, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اس کے اوپر سیریس سوچ رہے ہیں, تب انہوں نے آج اس کا اظہار کیا کہ بھی یہ لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. تو وہ اب جس طریقے کا ان پٹ پارٹی سے عمران خان چاہ رہے ہیں, وہ اگر لڑائیاں چلتی رہیں تو وہ تو میرے خیال میں نہیں ملے. ہاں صحیح ہے کہ جو اس وقت ان پٹ جو جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ سڑکوں پہ نکلنا ہے, احتجاج کرنا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ پارٹی, ویسے تو اس پارٹی کی اہمیت نہیں ہے, ووٹ عمران خان کا ہے, نہ پارٹی کا ہے, نہ بیٹ کا ہے, نہ بلے کا ہے, نہ کسی اور کا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان کے جو پلانز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھی ٹیم چاہیے. ٹیم کے بغیر تو کام نہیں ہوتا, تو اس ٹیم میں اس وقت پرابلمز ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں اس کے اندر. ٹیم تو اس وقت آپ رکھتے ہیں نا کہ جب آپ ایسی جگہ پہ ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہوں جہاں پر آپ نے فیصلہ سازی کرنی ہے. اس وقت تو عمران خان کی تک جو ہے نا ایکسیس ہی نہیں ہے, وہ ایکسیس ہی ان لوگوں, لمیٹڈ ایکسیس ہے, جن لوگوں کے نام عمران خان دیتے ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. اب عمران خان یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ بائی چوائس تو نہیں ہے عمران خان کے قریب. جب یہ عمران خان باہر آئیں گے, جب وہ ایسی پوزیشن پہ ہوں گے جہاں پہ پارٹی پالیسی یا گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی پالیسی اپنائی جائے گی, تو وہاں پر وہ لوگ اپنی مرضی سے رکھیں گے کہ میں نے کس کھلاڑی کو کہاں پر پلے کرنا ہے. تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو انتشار ہے پارٹی کے اندر, جو لڑائیاں ہیں, جو گروپنگ ہے, اس سے پارٹی ٹوٹ جائے گی, وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے, عمران خان جیل میں ہے تو پی ٹی آئی جو ہے اب سمجھ لے کہ قید ہے, کیونکہ عمران خان قید ہے تو پارٹی بھی قید ہے. جب عمران خان باہر آئیں گے وہ خود چوز کریں گے کہ میں نے کس پلیئر کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے اور کس کو واپس لینا ہے اور کس سے کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بلوچستان کی جو وہاں پر جو انسرجیز ہیں, جو وہاں پر حالات خراب ہیں, حالات کشیدہ ہیں, وہ ایک بہت بڑا وہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر انفارچونیٹلی پاکستان کے جتنے بھی اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں, جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, نواز شریف ہو گئے, شہباز شریف ہو گئے, مریم نواز یا آصف علی زرداری, ان کو جو بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع کے جو ایشوز ہیں نا, یہ ان کو ادراک ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ مسائل کیا ہیں. اگر خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع اور بلوچستان کے جو علاقے ہیں ان کی کسی کو کچھ لیڈر کو معلومات ہیں, وہ تو عمران خان کو ہیں. عمران خان نے 1992 میں ان انڈس ویلی کے حوالے سے پوری کتاب لکھی ہے, دی واریر ریز. انہوں نے پورے جو جتنا بھی قبائلی بیلٹ ہے ان کے جو رہائش ہے, تمدن ہے, جو تہذیب ہے ان کی, جو ثقافت ہے ان کے بارے میں وہ لکھ چکے ہیں, وہ پڑھ چکے ہیں, وہ جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے. یا پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ وہاں پر ایک بہت بڑے کی اسٹیک ہولڈر ہیں. تو یہ باقی لیڈرز پولیٹیکل اور مذہبی, باقی جو لیڈرز ہیں ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر بارڈر کے ایشوز کیا ہے, بارڈر کے مسائل کیا ہیں. اسی لیے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور عمران خان نے کل بھی, اس دن بھی کہا تھا اور پھر کہا کہ ہماری جب گورنمنٹ تھی اس وقت جو جو ٹی ٹی اے ہے, جو افغان طالبان ہے, وہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ ایک پالیسی بنا رہی تھی, لیکن حکومت تبدیل ہو گئی. دیکھیں اس وقت ریاست کی پالیسی کیا تھی. اس وقت ریاست کی پالیسی یہ تھی کہ وہ او آئی سی کے اجلاس بلاتی تھی, اس کو ہوسٹ کرتی تھی, اور پوری دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ افغانستان میں جو مسائل ہیں ان کی طرف دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. دوست ممالک ان کو کہتی تھی, ہمسایہ ملک ان کو کہتی تھی. وہ جب رجیم چینج ہوا, رجیم چینج کے بعد پاکستان کی ریاست کی پالیسی کیا بن گئی, دوست ممالک سے دشمن ملک, دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی شفٹ رجیم چینج کے بعد آئی ہے. اور ہمارے ہاں جن لوگوں نے رجیم چینج کروائی ہے, بنیادی طور پر وہ جو فارن اسٹیبلشمنٹ تھی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو کارندے تھے وہ استعمال ہوئے ہیں, اور انہوں نے سہولت کاری کی ہے اس رجیم چینج میں, تاکہ پاکستان اور افغانستان کا جو کانفلکٹ ہے اس کو وہ عروج بخشیں, اور اس کے بعد اس خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن, اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اچھا, یہ بلوچستان میں اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں, اور آپ جو بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان اہمیت اختیار کر گئے ہیں, یہ کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں تو سمپل ہے کہ وہاں پر جو پالیسی ہے وہ آپریشن کی ہے, ملٹری آپریشن کے علاوہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حل نہیں ہے.
لیکن اب چونکہ عمران خان ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بلوچستان میں اس وقت جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو اس وقت موجود ہیں ان کی تو چھٹی ہو چکی ہے، سرداروں کی چھٹی ہو چکی ہے۔ وہ دیکھیں مارنگ بلوچ جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ اس وقت اس ریاست کی پالیسی سے بالکل کنارہ کش ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آپریشن جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جو اس وقت سٹیک ہولڈر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپریشن ہی اس وقت مسئلے کا حل ہے۔ اس لیے اب مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ کافی اہمیت اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان وہاں پر ایک کی سٹیک ہولڈر ہیں پولیٹیکل، تو ان کی مرضی کے بغیر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ قائل کیا جائے، اور جہاں تک ان کی آمادگی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں آفر بھی کی جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آپ ایک پیج پر آئیں، اور اس ایک پیج کی صورت میں وفاق میں بھی آپ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور بلوچستان میں جو ملٹری آپریشن کیا جانا ہے اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ مجھے اس وقت ابھی بھی شبہ ہے، میں کلیئر نہیں ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی پالیسی کیا ہے، کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس طرف بھی انگیجمنٹ جاری کیے رکھے ہیں، وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنی انگیجمنٹ جاری ہے ان کی، اور دوسری طرف جو مولانا فضل الرحمان کی جو اتحادی جو اس طرح اپوزیشن اتحاد آپ سمجھ لیں، اور مین سٹیک ہولڈر اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی انگیجمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کس طرف ویسے بیٹھتے میری ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ اس حوالے سے مولانا کا بڑا کلیئر موقف ہے، کے پی میں تو انہوں نے کھل کے آپریشن کی مخالفت کی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بلوچستان میں کسی آپریشن کی حمایت کریں گے، تو کوشش ظاہر ہے ان کو کی جا رہی ہے۔ دوسرا اس وقت سوال جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے جو ڈائنامکس ہیں اس کا نواز شریف، آصف زرداری، پیپلز پارٹی نون لیگ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد آ گیا کل ہی حامد میر صاحب نے لکھا کہ بھٹو کی ایک کتاب افواہ اور حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ مجھ سے بلوچستان میں فوجی جرنیلوں نے غلطیاں کروائیں اور وہاں پہ بندوق اس مسئلے کا حل نہیں ہے یہ، اور انہوں نے کہا کہ کاش پیپلز پارٹی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ بھٹو صاحب کی یہ کسی کو کتاب ہے یا اس کے اندر انہوں نے کچھ لکھا ہے، کیونکہ یہ بھٹو کی پارٹی تو رہ نہیں گئی ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا جو لیڈر ہے وہ ان کے حالانکہ بڑے رابطے تھے، اور وہ بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اوپر ان کی بڑی اچھی گرپ ہوتی تھی۔ عمران خان یہ جو بات کر رہے ہیں نا، مجھے یاد ہے کہ 2011-12 میں جب کوئٹہ میں عمران خان نے جلسہ کیا تھا تو اس وقت عمران خان کو یہ رپورٹس تھیں اور پارٹی اسی طرح کہہ رہی تھی کہ جلسہ منسوخ کر دیں، کیونکہ اس وقت کوئٹہ کے اندر پاکستان کا پرچم لہرانا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہاں پر پہلے عمران خان نے نہ صرف جلسہ کیا، سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا، اور جلسے کا جو آغاز ہے وہ قومی ترانے سے ہوا۔ وہاں پر قومی ترانہ پبلکلی بجایا نہیں جا سکتا تھا، پڑھا نہیں جا سکتا تھا، تو چیزوں کا احساس ہونا، چیزوں کا ادراک ہونا لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ملٹری آپریشن کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ امریکہ نے یہاں پر افغانستان کے اندر جنگیں لڑ کر دیکھ لی ہیں، آخر انہوں نے مذاکرات ہی کیے ہیں۔ اور یہ کتابوں کا حوالہ آپ دے رہے ہیں یا ان کو بتا رہے ہیں، ان کا کتابوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو نہاریوں سے ہی ان کو فرصت نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا جی، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔